بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 43 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے مبتدا کو وجوباً حذف کرنے کے مقامات کے بارے میں پڑھنا ہے، کیونکہ جہاں خبر کو محذوف کیا جاتا ہے وجوباً، ان مقامات کا تو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا، لیکن مبتدا کے مقامات کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ہم اس سے پہلے کہ اگلا سبق پڑھیں، درمیان کے اندر ہم مبتدا کو وجوباً حذف کرنے کے مقامات کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبتدا کو بھی 4 جگہ پہ حذف کیا جاتا ہے، اور یہ حذف کرنا وجوباً ہوتا ہے۔ وہ 4 مقامات ہیں۔ پہلا مقام مقام مدح ہے۔ مدح کا معنی تعریف ہے، تو مقام مدح میں مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ ہم جب صفت مجرور کو موصوف سے علیحدہ کر کے اسے رفع دیا جائے تو اس کی مبتدا وجوباً محذوف ہوگی، جیسے الرحمن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن جو کہ صفت مجرور ہے، جب اس کو موصوف سے علیحدہ کر کے رفع دیا جائے تو یہ ہوا مبتدا محذوف کی خبر ہوگی، اور اصل میں ہوگا هو الرحمن، هو الرحمن۔ دوسرا مقام جہاں پہ مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے وہ مقام ضم ہے۔ ضم کا معنی مذمت کے ہے، اور جیسا کہ صفت مجرور کو موصوف سے علیحدہ کر کے رفع دیا جائے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں الرجیم ہے۔ اگر الرجیم جو شیطان کی صفت ہے، اگر اس جو ہے مجرور ہے من جارہ کی وجہ سے، اگر ہم اس کو علیحدہ کر کے رفع دیں من الشیطان الرجیم، تو یہ بھی ہوا مبتدا محذوف کی خبر ہوگی، اصل عبارت ہوگی هو الرجیم۔ ان دونوں مقامات پہ، مقام مدح اور مقام ضم میں مبتدا کو حذف کرنا اس لیے واجب ہے، اگر مبتدا کو ذکر کیا جائے تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ اصل میں صفت ہے یا اصل میں خبر ہے۔ تیسرا مقام مقام ترحم ہے، جیسے کہتے ہیں مررت بزید المسکین، المسکین اصل میں هو المسکین ہے۔ اور چوتھا مقام نعمہ کا باب میں مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے کہا جاتا ہے نعم الرجل زید، اصل میں نعم الرجل هو زید۔ اب کتاب کی عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ خبر ان و اخواتها هو المسند بعد دخول هذه الحروف مثل ان زیدا قائم وامره كأمر خبر المبتدا الا في تقدیمه الا اذا كان ظرفا۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ خبر ان و اخواتها، ان مرفوعات میں سے ان اور اس کے ہم مثل حروف کی خبر ہے۔ هو المسند بعد دخول هذه الحروف، وہ ان حروف کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے۔ مثل ان زیدا قائم وامره كأمر خبر المبتدا، اور اس کا حکم مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے۔ الا فی تقدیمہ الا اذا کان ظرفا، مگر مقدم ہونے میں الا یہ کہ وہ ظرف ہو۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ
مرفوعات میں سے 5واں اسم مرفوع ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان اور اس کے اخوات کی خبر ہے۔ اخوات سے مراد دیگر حروف مشبہ بالفعل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں: ان، ان، کأن، لیت، لیکن، لعل۔ لیکن صاحب کتاب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی خبر مسند ہوتی ہے۔ نحویوں کے اس میں اختلاف ہے۔ بصری حضرات کہتے ہیں کہ اس خبر کو ان واخوات رفع دیتے ہیں، اور کوفی کہتے ہیں کہ اس کا عامل مانوی ہوتا ہے، مگر بصریوں کا مذہب راجح ہے، اس لیے کہ یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، اور ان کو مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی فعل کے ساتھ لفظاً و معناً مشابہت ہے۔ لفظی مشابہت تو یہ ہے جس طرح فعل ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، اسی طرح ان حروف میں سے بھی بعض ثلاثی ہیں جیسے ان، ان، لیت، اور بعض رباعی ہیں جیسے لیکن، لعل اور کأن۔ اور معنوی مشابہ یہ ہے کہ ان کا معنی فعل والا ہوتا ہے، اور اسی مشابہت کی وجہ سے ان حروف کو فعل والا عمل دیا گیا، جیسے فعل فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی ایک اسم کو رفع اور ایک کو نصب دیتے ہیں۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ پہ معترض نے اعتراض کیا کہ بعد دخول هذه الحروف سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ سارے حروف داخل ہوں تو تب عمل ہوگا، حالانکہ اگر ان میں سے کوئی ایک حرف بھی داخل ہو جائے تو عمل ہوتا ہے، وہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں عبارت محذوف ہے، اور اصل عبارت یہ ہے بعد دخول احد هذه الحروف، ان میں سے ایک حرف بھی اگر آ جائے مبتدا خبر پر تو یہ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ اب آگے فرمایا وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ الْمُبْتَدَإِ، یہاں سے ان و اخوات کے خبر کے احکام ذکر کر رہے ہیں کہ ان اور اس کے اخوات کی خبر کے احکام بالکل اسی طرح جس طرح مبتدا کے خبر کی طرح ہے، صرف فرق یہ ہے کہ مبتدا پر اس کی خبر کو مقدم کیا جا سکتا ہے، مگر ان و اخوات کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حروف مشبہ بالفعل ضعیف عامل ہے، اور ضعیف عامل اسی وقت عمل کرتا ہے جبکہ اس کے معمولوں میں ترتیب ہو۔ ہاں اگر ان و اخوات کی خبر ظرف ہو تو پھر خبر کو اسم پر مقدم کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے ان و اخوات کا اسم معرفہ ہو اور خبر ظرف ہو، تو اس صورت میں خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے قرآن میں سورہ غاشیہ میں آتا ہے ان الینا ایابہم، ان کا اسم معرفہ ہے اور الینا اس کی خبر ہے جو کہ ظرف ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان و اخواتہ کا اسم نکرہ و خبر ظرف ہو، تو اس صورت میں خبر کو اسم پر مقدم کرنا واجب ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان من البیان لسحرا، لسحرا ان کا اسم ہے جو کہ نکرہ ہے، من البیان خبر ہے اور ظرف ہے، اس لیے اس کو اسم پہ مقدم کرنا واجب ہے۔ ظرف کی صورت میں خبر کو ان و اخوات کے اسم پر مقدم کرنا اس لیے درست ہے کہ ظروف میں وہ وسعت ہوتی ہے جو باقی اسماء میں نہیں ہوتی۔ البتہ مبتدا کی خبر اور ان و اخوات کی خبر میں فرق ہے۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے جب یہ فرمایا امرہ کامر خبر المبتدائی، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقدیم خبر کے مسئلے کے علاوہ باقی تمام مسائل میں ان و اخوات کی خبر مبتدا کی خبر کی طرح ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کئی باتوں میں ان میں فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مبتدا کی خبر ایسے کلمات بن سکتے ہیں جو صدارت کلام کو چاہتے ہیں،
مگر ان و اخوات کی خبر ایسے کلمات نہیں بن سکتے، جیسے این زیدن تو درست ہے، ان این زیدن کہنا درست نہیں ہے۔ دوسرا فرق، مبتدا اور خبر میں اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مبتدا نکرہ اور خبر معرفہ ہو۔ البتہ نکرہ بھی بعض مقامات میں مبتدا واقع ہو سکتا ہے، جس کی بحث پہلے گزر چکی ہے، جبکہ ان کی خبر معرفہ اور اسم نکرہ ہو سکتے ہیں، جیسے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ۔ اس آیت میں ان کا اسم اول بیت ہے جو کہ نکرہ ہے، اس کی خبر للذی ببکۃ ہے جو کہ معرفہ ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ان و اخواتہا کی خبر پر لام ابتدا داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ صدارت کرام نہیں چاہتا، جیسے ان زیدن لفی الدار، جبکہ مبتدا کی خبر پر لام ابتدا کا داخل کرنا درستی نہیں ہے۔ بعض حضرات نے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے فرق بتلائے ہیں، مگر اصل احکام چونکہ ان و اخوات کی خبر کے وہی ہیں جو مبتدا کی خبر کے ہے، اس لیے للاکثر حکم الکل کے تحت کہہ دیا امرہ کا امر خبر المبتدا۔ دیکھیے صاحب کتاب نے وہو المسند بعد دخول هذه الحروف کہہ کر حروف مشبہ بالفعل کی خبر کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ ان اور اس کے اخوات کی خبر وہ اسم ہے جو ان حروف کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو۔ اب تعریف میں فوائد و قیود کے ہیں۔ خبر ان و اخواتہا، اس عبارت میں ہوا ضمیر کا مرجع خبر ہے جو کہ معرف ہے، اور المسند سے لے کر آخر تک اس کی تعریف ہے۔ پھر اس تعریف میں المسند جنس ہے جو کہ مبتدا کی خبر، حروف مشبہ بالفعل اور تمام افعال ناقصہ لائے نفی جنس وغیرہ کی خبروں کو شامل ہے، کیونکہ وہ سب بھی مسند ہوتے ہیں۔ آگے کا بعد دخول هذه الحروف، یہ کہہ کر فصل ہے جس کے ذریعے ما سوائے حروف مشبہ بالفعل کی خبر کے سارے خبریں خارج ہو گئی ہیں۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔